بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، یہ ویڈیو بنیادی طور پر ایسے تمام طلباء کے لیے ہے جو مسلح افواج میں انٹر سروسز سلیکشن بورڈ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ کومنٹ میں پوچھا گیا تھا کہ یہ جو سیکس ریلیٹڈ کوسچنز ہیں یہ مسلح افواج میں کیوں پوچھے جاتے ہیں، اور یہ جو ایک ایسی پرسیپشن بن جاتی ہے کہ خدا نخواستہ ایسے غیر اخلاقی سوالات پوچھے جاتے ہیں جس کی کوئی منطق اور دلیل نہیں ہوتی۔ تو عزیز طلباء، ہم یہ ایک سیریز کا آغاز کریں گے جس میں ہم سیکس ریلیٹڈ کوسچنز آسکڈ بائی انٹر سروسز سلیکشن بورڈ اور آئی ایس ایس پی میں پوچھے جانے والے۔ اس سے پہلے ہم ایک جو متھ ہے اور ریالٹی ہے اس پہ بات کریں گے۔ عزیز طلباء، 2001 میں آئی ایس ایس بی سے ریکمنڈ ہوا تھا پاکستان نیوی کے لیے PN 2001 براوو، اور تب سے ہی میں آئی ایس ایس بی کے اس پروسیس سے وابستہ ہوں، اور 40 سے زیادہ لوگ جو ہیں گائیڈنس کی وجہ سے وہ مسلح افواج میں بطور آفیسر ملک کو خدمات بہم پہنچا رہے ہیں، سروسز دے رہے ہیں ملک کو۔ تو عزیز طلباء، میرا جو ذاتی تجربہ ہے اور ایکسپیرینس ہے اس کے مطابق یہ جو پرسیپشن بنی جاتی ہے کہ ایسے غیر اخلاقی سوالات کیے جاتے ہیں جو بہنوں سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں یا عجیب جن کا جو معاشرتی طور پر اور بنیادی طور پر جن کا وجود نہیں ہوتا، ایسے سوالات کبھی بھی نہیں پوچھے جاتے جو آپ کی ذات سے ابو ہوں، یعنی کہ آپ کی ذات سے آگے جائیں، مطلب کہ آپ کی خاندان کے متعلق آپ کے جن سے جذباتی وابستگیاں ہیں ان سے متعلق غیر اخلاقی اور بیہودہ سوالات نہیں ہوتے۔ مسلح افواج ویلیو سسٹم پر اور سوشل جو ہمارا معاشرتی ویب ہے اس سے باہر بات نہیں کرتے۔ وہ جو بھی کوسچنز کریں گے جو سیکس ریلیٹڈ ہیں یا ایسے کوسچنز جس میں سیکس سے متعلقہ چیزیں وابستہ ہیں، وہ صرف اور صرف امیدوار کی ذات تک سوالات کیے جاتے ہیں۔ تو وہ آپ سے سوالات کریں گے، آپ کے بارے میں سوالات کریں گے۔ وہ کبھی بھی آپ کی ماں، بہن یا دیگر رشتہ داروں کے متعلق سوالات نہیں کریں گے غیر اخلاقی۔ وہ اگر ان کے متعلق بات کریں گے تو وہ پڑھیں گے وہ کتنی ان کی تعلیم کے بارے میں، ان کی دلچسپیوں کے بارے میں بات کریں گے، لیکن کبھی بھی ایسا غیر اخلاقی اور غیر منطقی سوال نہیں پوچھا جاتا۔ تو سیکس ریلیٹڈ کوسچنز میں جو سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے وہ ہے HP، جسے ہم شارٹ فارم میں HP کہتے ہیں، اور اس کو اسٹینڈس فار ہینڈ پریکٹسنگ یا ماسٹربیٹ۔ بنیادی طور پر یہ ایک غیر فطری عمل ہے۔ اٹس دی پارٹ آف دی لائف، اٹس دی ریالٹی۔ یہ زندگی کی ایک حقیقت ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو جنسیات ہے یعنی سیکس ہے اس پہ بات کرنا گناہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں۔ اگر آپ قرآن پاک کو دیکھیں تو قرآن پاک میں انسان کی پیدائش کو واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے متعلق سورۃ دہر جو ہے جس کا میننگ انسان ہے، اس میں اس کا پیدائش کا پروسیس بتایا گیا ہے، اور دیگر جگہوں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو پیدائش کا پروسیس ہے اس کو ڈسکس کیا ہے۔ عزیز طلباء، ایک انسان کو جو اس کے ساتھ نفس وابستہ ہے، جس کی آزمائش کی جانی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر وہ بندہ بن جائے گا، یعنی کہ وہ اللہ کی طرف واپس آ جائے گا، تو اس کے اوپر اللہ مطمئن ہو جائے گا اور اس نفس کو
جنت میں داخل کر دیا جائے گا، ورنہ وہ دوزخ میں جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ تو بنیاد اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ جو جبلتیں جوڑی ہیں، اس میں جو سب سے اسٹرانگ جبلت ہے وہ انسان کی زندگی کا تحفظ ہے۔ جب تک کہ اس کی زندگی کا تحفظ رہتا ہے اس کو بھوک لگتی ہے، لیکن اگر اس کو جان کا تحفظ ختم ہو جائے تو اس کی بھوک بھی مٹ جاتی ہے۔ اس مثال کو آپ اس طرح سمجھیں کہ آپ کو بہت شدید بھوک لگی ہوئی ہے، آپ کے سامنے ایک بریانی کی پلیٹ موجود ہے، آپ کو اس کو دیکھ کے آپ کی اشتہا جو ہے، آپ کی بھوک مزید بڑھ جاتی ہے۔ ابھی آپ اس کو کھانے لگتے ہیں کہ آپ کو روک دیا جاتا ہے کہ آپ مت کھائیں، غلطی سے اس نمک کی جگہ اس میں زہر مل گیا ہے، یہ بریانی زہریلی ہو چکی ہے۔ اب آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، بریانی کی خوشبو، اس کی لذت، اس سے آپ کے منہ میں پانی بھر چکا ہے، کیا آپ وہ بریانی کھائیں گے؟ آپ ہرگز وہ بریانی نہیں کھائیں گے، کیونکہ جان کا جو تحفظ ہے وہ سب سے بڑا تحفظ ہے۔ اور ISSB میں ایک اور کوشچن ہوتا ہے یہی کہ اگر آپ کشتی میں بیٹھے ہیں، اس کشتی میں آپ کے والدین سوار ہیں، ایک بندے کو آپ کو پانی میں پھینکنا ہے، آپ کس کو پھینکیں گے؟ تو لڑکے جو ہیں، امیدواران جو ہیں، وہ ڈفرینٹ کوشچنز دیتے ہیں۔ آپ اس سوال کو اپنی منطق اور عقل میں سمجھیں، آپ کو سمجھ آ رہی۔ پچھلے دنوں یہ تھوڑے دن پہلے ایک ویڈیو جو ہے وائرل ہوئی ہوئی تھی، اس میں بتایا وہ بچہ تھا، وہ رو کے بتا رہا تھا کہ میرے بابا کا مرڈر کر دیا ہے، میرے بھائی کا بھی مرڈر کر دیا ہے۔ تو وہ خود ہی بتا رہا تھا کہ میں کیوں بچ گیا، میں اس لیے بچ گیا کہ میں وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ کیا وہ ریزسٹنس کرنی چاہیے تھی نا اس کو؟ اگر وہ یہ کہے کہ جی میں خود چھلانگ لگا دوں گا کشتی سے، تو پھر اس کو ریزسٹنس کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ کاسابلانکا جو ہیں وہ تاریخ میں کم ہوتے ہیں۔ ہر نفس کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے۔ جب اپنی جان کی بازی لگتی ہے تو پھر اس کو اپنے بیوی بچے سب بھول جاتے ہیں، وہ اپنی جان بچاتا ہے۔ لیکن دیر آر دی ایکسیپشنس۔ تو جان کا جو تحفظ ہے وہ بنیادی جبلت ہے۔ جب جان کا تحفظ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بھوک لگ جاتی ہے، اس کو پیٹ بھرنا ہوتا ہے، وہ پیٹ بھرتا ہے۔ اور جب اس کو جو پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر اس کو اگر اس کی وہ بلوغت میں ہے، بالغ ہو چکا ہے، تو اس کو اپنی نسل کو بڑھانا ہوتا ہے۔ تو یہی جذبہ جو ہے پھر سب سے اسٹرانگ بن جاتا ہے، چونکہ جان بچی ہوئی ہے، کھانا پانی مل رہا ہے، اب اس کو بچانا ہے۔ تو عزیز طلباء، تو ایسے میں جو بالغ ہو جاتے ہیں، ہمارے معاشرے میں اس جنسیات کو شجر ممنوعہ سمجھا جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو بچے ٹین ایج میں آتے ہیں ان کی گائیڈنس کی جائے، ان کو گائیڈ کیا جائے کہ کیسے ہارمونز کی تبدیلیاں واقع ہوں گی، کس طریقے سے آپ کے باڈی کا سٹرکچر بدلے گا۔ جب آپ یہ چیزیں بدلیں گی تو پھر آپ کے اندر جو ہے وہ یہ جو ہارمونز کی کمیونیکیشن ہے اور جو آپ کی باڈی کیمسٹری ہے، اس کی وجہ سے جو جن سے مخالف ہے وہ آپ کو اٹریکٹ کرے گی، اور جب آپ اٹریکٹ ہوں گے تو پھر آپ کو غیر فطری کام سر انجام دینا کو، جس کو اردو میں جلک بازی بھی کہتے ہیں، انگلش میں ماسٹربیٹ کہتے ہیں۔ ISSB میں اس بارے میں HP سے ریلیٹڈ کوشچن آتا ہے، ہینڈ پریکٹس کے بارے میں۔ تو دیکھیں عزیز طلباء، دیر از اے ڈفرینس بٹوین نیڈ اینڈ وانٹ از سیلف کنٹرول۔ اس کے لیے اسی لیے جو مسلح افواج ہے وہ اس کوشچن کو پوچھا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے آپ کے سیلف کنٹرول کو جانچا جاتا ہے کہ آپ اپنی نیڈ اور اپنی وانٹ میں، کیونکہ یہ دونوں جبلتوں سے جڑی ہوئی ہیں، یہ جبلت جو آپ کے اندر انسٹنکٹس ہیں ان کے ساتھ ان سے آپ اپنی وانٹ اور اپنی نیڈ کو کس طرح عہدہ بر کرتے ہیں، دیٹ از دی سیلف کنٹرول۔ اور اگر ماسٹربیٹ جو ہے وہ نارمل ہو، اس کو آپ اس طرح بھی سمجھ لیں کہ ایک انسان اپنے آپ سے شادی کر لے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی یہ غیر اخلاقی، غیر فطری جو ہے وہ کام سر انجام دیتا ہے تو اس کے بعد اس کے اندر ریگریٹ پیدا ہوتا ہے، احساس جرم پیدا ہوتا ہے۔ یہی احساس جرم آپ کی سیلف اسٹیم، آپ کی خودی کو برباد کرتا ہے، آپ کے اندر نفسیاتی طور پہ خود رحمی کا شکار کر دیتا ہے، آپ کو ڈپریشن ہو جاتا ہے، اور اس کی جو زیادتی ہے وہ آپ کو فطری طور پہ کمزور کر دیتی ہے۔
آپ کو اپنی ذات سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس وجہ سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو ذہنی کشمکش ہے اس کو کتنا شکار ہے۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو یہ کرنا ہے، کیونکہ کوئی بندہ بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔ 99% لوگ جو ہیں اب زندگی میں کسی نہ کسی حصے میں ماسٹربیٹ کرتے ہیں، اور 1% لوگ جو کہتے ہیں ہم نہیں کرتے وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ اس سے نہیں بچ سکتے، اٹس اے نیچرل پروسیس۔ آپ کو جب بلوغت دے دی جاتی ہے تو آپ کو آگے اپنی جنریشن کو بڑھانا ہے۔ آپ کے پاس جو باڈی کیمسٹری ہے، جو آپ کی جو ہارمونز کی کمیونیکیشن ہے، یہ اس کے اندر سے سگنلز جاتے ہیں جن سے مخالف کی طرف، اور اس کے بعد جو آپ کے اندر جو آپ کا جو ہائپوتھیلیمس ہے اس کے نیچے جو ہے یہ اللہ نے جذبہ رکھ دیا ہے۔ دنیا کا سب سے زیادہ لذت والا کام ہی یہ ہے کہ اپنے آپ کو ڈسچارج کیا جائے، لیکن بنیادی طور پر یہ اس کا فطری طریقہ جو موجود ہے معاشرے کے اندر کہ آپ کی ایک خاص عمر کے بعد جب آپ اس قابل ہوں کہ نہ صرف اپنی ضروریات زندگی پوری کر سکیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے ہوئے دیگر، یعنی کہ اگر آپ کو اپنی جو آپ کی بیوی ہیں، اگر آپ ان کی تمام جو نان نفقہ ہے اور اس کی تمام دیگر ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں اور آنے والی نسل کی بھی، تو پھر آپ کو شادی کرنی چاہیے، اور آپ کیا کہتے ہیں اس فطری پروسیس کے ذریعے سے اپنی نسل کو بھی اور اپنے آپ کو بھی پرسکون کر سکتے ہیں، ریگریٹ سے بچ سکتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، اس سوال کو پوچھنے کا بنیادی مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ بچے کا جو سیلف کنٹرول ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی صحت اور اس کی جو کوگنیٹو جو اپروچ ہوتی ہے اس کو بھی کوگنیٹو اپروچ یہی ہے کہ آپ کے جو تخیلات ہیں اس کے اندر آپ کتنا زیادہ اس کو دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو ریسرچ ہے، ماڈرن ریسرچ ہے، اس کے مطابق بھی یہی ہے کہ جب جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، خود لذتی کا شکار ہوتے ہیں، اس سے سب سے زیادہ جو ہے ان کی قوت ارادی خراب ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا سیلف کنٹرول کم ہو جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی جب ان کا یہ جو سیلف اسٹیم ہے، خودی ہے، اس کا سٹرکچر بھی خراب ہو جاتا ہے، وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے جسمانی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، ریگریٹ، احساس جرم کی وجہ سے، جس وجہ سے اس کے بارے میں سوالات کیے جاتے ہیں۔ اب آپ اس سے بچنا کیسے ہے؟ آپ نے اس کے درمیان توازن پیدا کریں، اپنے آپ کو سمجھائیں اور متوازن غذا، لذت والی غذا سے پرہیز کریں، غذائیت والی غذا کھائیں، صبح اٹھیں، جلد سوئیں، تنہائی کا کم سے کم شکار ہوں، مرغن غذاؤں سے بچیں، اپنے آپ کو سمجھائیں، اپنی آپ کی تربیت کریں۔ یہ واضح کبھی بھی میں آپ کو یہاں پہ سارا دن بھی سمجھاتا رہوں گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر خطابت ہی سے انسان سازی ہو جاتی تو اس خطابت سازی پہ بے شمار کام کیا گیا ہے۔ صرف آپ کو کیا چیز تبدیل کر سکتی ہے؟ تربیت۔ آپ کو اپنی تربیت کرنی ہے، اپنے سیلف کنٹرول کو بڑھانا ہے، اپنے وانٹ اور نیڈ کے درمیان توازن پیدا کرنا ہے۔ آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ اس لذت کا کیا فائدہ جس لذت کے بعد آپ کو ایک دکھ، احساس جرم اور ایک عجیب حبت کا آپ شکار ہو جائیں۔ تو اپنے آپ کو ریئلائز کرائیں کہ یہ جو ماسٹربیٹ ہے اس کی زیادتی آپ کو خراب کرے گی، نفسیاتی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی، اور آپ ایک اچھے پوٹینشیل آفیسر نہیں بن سکتے۔ تو اگر جو اس عادت سے چھٹکارا چاہتے ہیں وہ اللہ سے مدد مانگیں اور اپنے قوت ارادی کو اور سیلف کنٹرول کو مضبوط کریں۔ اس کے بارے میں جب آپ کو سوالات پوچھے جاتے ہیں تو آپ ان کو مت جھوٹ بولیں۔ وہ ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں، ان کو آپ کے حرکات و سکنات پہ، آپ کے فیس ایگزیجریشن سے جو آپ کے تاثرات، چہرے کے تاثرات بدلتے ہیں، اس سے ان کو بے شمار چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ اس لیے جو کر رہے تھے وہ آج سے اس کو کنٹرول کریں۔ ابھی آپ کے پاس بہت ٹائم ہے،
تو ایک اور بات بھی ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، جو بی پی ہے یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے، کیونکہ جو بچے اس کو دیکھتے ہیں تو اس کا بھی جو ہم اگلے سے جو ویڈیو لاگ میں بات کریں گے. تو اس کے بارے میں آپ کو مزید کوئی بات پوچھنی ہو، کوئی کوشچنس پوچھنے ہوں، آپ ان باکس کریں، آپ سوالات پوچھیں، آپ کو اس کے مطابق جوابات دیے جائیں گے. آپ صرف اس بات کو اتنا سمجھیں کہ اٹس اے پارٹ آف دی لائف، یہ زندگی کا حصہ ہے، اور اس کو جو ہے کبھی بھی گول آف لائف نہ بنا لیں. جب آپ اس کو گول آف لائف بنائیں گے تو پھر یہ آپ کو شٹر کرے گا، آپ کو جو آپ کی جو خودداد صلاحیتیں ہیں ان کو زنگ آلود کر دے گا، اور آپ احساس کمتری کے اور احساس جرم کے عمیق گڑھوں میں گر جائیں گے، جس کے بعد آپ کا سیلف کنٹرول اور آپ کی جو خودی ہے، سیلف اسٹیم ہے، وہ ختم ہو جائے گی. آپ احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے، اور پوری زندگی آپ اس مسئلے سے نہیں نکل پائیں گے اور ایک ناکارہ انسان کے طور پر سامنے آئیں گے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.